بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری آج کی چیف گیسٹ ایکس ڈی جی نیم لبنہ ایوب صاحبہ, ہمارے موسٹ سینئر ٹیچر بھی, ہمارے مینٹور بھی محمد علی صدیقی صاحب, سر طارق مصطفیٰ جن کے بنا یہ انیشیٹو شاید پاسبل نہیں ہوتا, اور ہمارے سارے فیکلٹی ممبرز, سپورٹ ٹیمز, سارے نیو ایسپائرنٹس جو آج آئے ہوئے ہیں, ہماری الومنائی, سب کو السلام علیکم. اگین جیسے سر نے کہا یہ بڑا ایک ایموشنل مومنٹ ہے, بیکاز اب جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کچھ سوچ کے چلے تھے کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے, یا ہماری کوئی پرائر پلاننگ تھی. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں, یہ وہ کام تھا جو اللہ نے ہم سے لینا تھا اور اللہ نے لیا, اور اگر ہم نہیں کرتے تو کوئی اور آ کے اس کو ضرور کرتا, بیکاز یہ چیز تھی جو کہ ہونے والی تھی. اور جس طریقے سے ہوئی وہ بھی بڑی ایک فیسینیٹنگ اسٹوری ہے, بیکاز ہم اکثر اس کا ڈیٹیل میں ذکر نہیں کرتے. تو آئی تھنک مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ یہاں پہ ساجد صاحب کو پتہ ہے کہ ہمارے خورشید شاہ صاحب وہ آج نہیں آ سکے کسی مصروفیت کی وجہ سے. وہ سینئر ڈائریکٹر اسپورٹس اینڈ کلچر تھے, اور شلوانی صاحب کیم فار اے وزٹ. ان کو بڑا لگاؤ تھا فریڈر ہال لائبریری سے. پھر جب وہ وہاں پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک لڑکا کچھ کتابیں پڑھ رہا تھا اور پڑھائی کر رہا تھا. تو ہی آسکڈ ہم کہ بھئی آپ کیا پڑھ رہے ہیں, تو اس نے بتایا کہ میں CSS کی تیاری کر رہا ہوں. تو سر نے پوچھا اس سے کہ آپ کے پاس یہاں پہ کتابیں ہیں یا آپ خود سے لاتے ہیں. تو اس نے بتایا کہ نہیں سر, ہماری کوئی کتابیں تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے, لیکن میں خود سے لا کے پڑھ رہا ہوتا ہوں. تو اسی وقت شلوانی صاحب نے ڈائریکشنز دیے خورشید شاہ صاحب کو کہ آپ جائیں اور یہاں پہ ایک CSS کارنر بنائیں کہ جس کے اندر ساری CSS کی کتابیں رکھی ہوں اور ہم بچے وہاں سے پڑھیں. خورشید شاہ صاحب, میرا آفس یہیں پہ برابر میں تھا, DG پارک کا بھی آفس یہیں پہ ہے. تو وہاں پہ آ گئے, انہوں نے کہا کہ جی مجھے آپ بتائیں, ہمیں کتابیں خریدنی ہیں, ہمیں فریڈر ہال لائبریری میں رکھیں گے اور وہاں سے ہم شروع کریں. تو اس کے بعد آئی تھاٹ, میں نے کہا کہ کیونکہ یہ میرا آفس ہی ہے اور ہم یہاں پہ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہفتے میں 1-2 دن میں یہاں پہ آ کے کچھ بچوں سے گائیڈ کر لوں, ان کو پڑھانا شروع کر دوں, اینڈ دین کتابیں بھی وہاں پہ آ جائیں گی. تو دس واز دا ویری مومنٹ کہ جہاں سے CSS کارنر کا آغاز ہوا, اور یہ نام بھی ایسے ہی پڑا کہ ایک CSS کارنر بن جائے کہ جہاں پہ کتابیں ہوں CSS. پھر ہم نے پڑھانا شروع کیا 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ, اینڈ دین وی تھاٹ کہ اس کو لانچ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے آنا شروع ہو جائیں. لانچنگ سیریمنی کی تو ہم یہی سوچتے تھے کہ اب اس کا کیا ہوگا, کیسے چلے گا. مطلب اگر آپ لانچ کر رہے ہیں تو اٹس اے بگ رسپانسبلٹی آن اس, بیکاز میڈیا از دیئر. ایک ایڈمنسٹریٹر کراچی اس کو لانچ کر رہا ہے, تو اس کی سسٹینیبلٹی پہ بڑے سوال تھے کہ کیسے سسٹین کر پائیں گے, کیونکہ نہ ہم کوئی فنڈنگ لیتے ہیں, نہ ہم کوئی کسی سے فیس لیتے ہیں, تو کوئی فائنینشیل ہمارے پاس بیکنگ نہیں تھی. صرف ایک جذبہ تھا کہ بچوں کو فری میں پڑھائیں. تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے, اور وہ مدد سر طارق مصطفیٰ کے تھرو آئی, کہ جنہوں نے ایک ایسی انرجی ہمارے اندر بھری کہ اگر ہم کہیں تھکتے بھی تھے تو سر طارق مصطفیٰ پیچھے سے آ کے ہمیں ایسا پش کرتے تھے کہ ہمیں اور انرجی آ جاتی تھی. اور فرام دیٹ ڈے, کیونکہ وہ بڑے ناراض ہوئے, کیونکہ جب انہوں نے وہ فلائر دیکھا کہ CSS کارنر لانچ ہو رہا ہے, تو ہی ٹیکسٹڈ می, اور میری صرف ایک ملاقات تھی اس وقت ان سے کہ بھئی آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا اس میں. تو آئی ٹولڈ ہم کہ سر آئی ایم ریئلی سوری, آپ پلیز ہمیں جوائن کریں. پھر انہوں نے جب جوائن کیا تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ جڑتے رہے. پھر ایک بوسٹ ہمیں ملا محمد علی صدیقی صاحب کی صورت میں, کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ چلیں فری میں تو ہم کر رہے ہیں, لیکن اگر بچے آگے پڑھ رہے ہیں تو یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ کوالٹی میں کوئی بھی کمپرومائز ہے. تو اگر کوالٹی کمپرومائز نہیں کرنی تو وی نیڈڈ ٹیچر جو کہ اس لیول کے ہوں کہ جن کو لوگ آگے سنیں. اور اس میں لئیق صاحب نے ہمیں انٹروڈیوس کروایا محمد علی صدیقی صاحب سے, اور جب وہ آئے ہیں تو اٹ بیکیم کہ لوگ مجھے فون کر کے سر کے لیکچرز کا پوچھتے ہیں, اور بہت دور دور سے, ایون کہ کراچی کے باہر سے لوگ سر کے لیکچرز لینے آتے ہیں. تو سر نے شروع کیا, پھر علی عابدی صاحب ایک دن آ گئے, پھر اور لوگ جڑتے گئے بس. اور یہ آج 4 سال کا سمر ہے کہ ہمارے 3 فلی فلیش کیمپسز ہیں, فلی آپریشنل ہیں, اور اس سال کی ابھی تک کی ہماری رجسٹریشن 2,500 سے زیادہ بچوں کی ہے. ٹوٹل ہمارے 40+ بچے ایسے ہیں جو کہ CSS کر چکے ہیں, اور آئی تھنک 100 ابو ہمارے ایسے ہوں گے جو اور دوسری نوکریوں پہ جو 17 گریڈ کی آتی ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن کی ہوں, چاہے وہ نادرا کی ہوں, لوکل گورنمنٹ کی ہوں, ان سب میں وہ جا چکے ہیں اور اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. یہ ایک انیشیٹو وہ ہے کہ جس میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بیوروکریسی میں, جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کے اندر بیسٹ ٹیلنٹ آئے. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنا بزنس کرتے ہوں گے, کسی آرگنائزیشن میں ہوں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ اگر HR آپ کی اچھی نہیں ہے تو چاہے کتنی اچھی کمپنی کیوں نہ ہو وہ نہیں چل سکتی. اسی طریقے سے پاکستان بھی, اگر پاکستان کی HR ہماری بیسٹ HR ہوگی
تو پاکستان بھی آگے ترقی کرے گا. تو اسی کے ہم لے کے چل رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگوں سے, مڈل کلاس لوگوں سے 1.5 لاکھ روپے اکیڈمیز جو فیس لے رہی ہیں وہ لیں. ہم چاہتے ہیں کہ فری میں آئیں, اور کوئی بھی ایسا بچہ صرف اس وجہ سے CSS میں پیر ہونے سے رہ جائے کہ اس کے پاس شاید 2 لاکھ روپے یا 2.5 لاکھ روپے نہیں تھے کہ وہ کسی اکیڈمی کو دیتا اور وہاں سے سیکھتا CSS کے بارے میں. تو اسی پیشن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو یہ انسٹیٹیوشن, یہ انیشیٹو چلتا رہے گا, اور انشاءاللہ یہ ایسے ہی لوگوں کی زندگیاں بدلتا رہے گا. میں بہت شکر گزار ہوں ان سب لوگوں کا کہ جنہوں نے ہمارے اس انیشیٹو میں ساتھ لیا. DIG مقصود میمن صاحب, اور بہت سارے لئیق صاحب, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے شاید میں نام, امین الطاف صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, جن کے شاید میں اس وقت نام نہیں لے پا رہا, لیکن ان سب کی کنٹریبیوشن کے بنا یہ انیشیٹو نہیں پورا ہو سکتا. اور یہ بیچ جو ہمارا انشاءاللہ اب شروع ہو رہا ہے, یہ آپ کو اگلے 2025 تک کی پوری تیاری کرائے گا, اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر نیا بیچ ہم اسٹارٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو. طاہر سلیم صاحب ڈپٹی کمشنر سینٹرل اور اس CSS کارنر کے بانی ابھی آپ سے خطاب کر رہے تھے.